السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد پر. عجل تمام حمد اور تمام تر ثنا پروردگار عالم کو زیبا اور یقیناً وہ عظیم پروردگار عالم کے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. اس خدا کی صفات قرآن مجید میں بیان ہوتی ہیں کہ وہ خدا کے جو غنی بھی ہے حمید بھی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کہ تمام گروہ انسان تم سب خدا کے محتاج تنہا پروردگار عالم کی ذات ہے کہ جو بے نیاز ہے. اور یقیناً جب اس پروردگار عالم کی حمد و ثنا میں اور آپ بیان کرتے ہیں وہاں تمام ہدیہ درود اور سلام بہترین دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعل محیا محیا محمد وآل محمد و مماتی مماتا محمد وآل محمد. بار اللہ اگر ہم سب کو حیات عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی، اور اگر ہم سب کو موت عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی. درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل پروردگار عالم. قرآن مجید توجہات کی طالب آپ کی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور جیسا کہ یہ آیہ مبارکہ میرے موضوع سے بالکل مطابقت رکھتی ہوئی، موضوع آپ کو پتہ ہے کہ مجلس کے لیے موضوعات کا انتخاب یا موضوعات کی روش جس کو ہم کہیں، موضوع جو مجھے دیا گیا یہاں سے وہ یہ تھا. اب اس آیہ مبارکہ کو تھوڑا سا ہم بیان کریں گے آپ کی خدمت میں تاکہ ابتدا میں ہی ایک کام میرا موضوع کے حوالے سے ہو جائے کہ ایک آیات کا تجزیہ اور تحلیل کیسے کیا جاتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے. آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی تو پروردگار عالم ہے کہ جس نے مبعوث کیا. بعث فعل ماضی ہے. جس نے مبعوث کیا، کس کو مبعوث کیا؟ رسول کو مبعوث کیا کہ جو انہی میں سے ہے. خوب ٹھیک ہے کہ کون سا رسول بعثت ہوئی جس کی کہ جو انہی میں سے ہے. اور اس رسول کے 4 کام اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے بتائے کہ پہلا کام کون سا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ پہلا کام کون سا ہے کہ وہ قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہے. دوسرا کام کون سا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ تمہارے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کو بتاتا ہے، پڑھتا ہے اس کتاب کو. وَيُعَلِّمُهُ، اس کتاب کا علم دیتا ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے. یعنی یہ چاروں کام. پہلا کون سا ہو گیا؟ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا. دوسرا کام نفوس کی پاکیزگی کرنا. اور تیسرا کام ہے کتاب کے بارے میں بتانا، اس کا علم دینا. چوتھا کام ہے حکمت کی باتوں کو بتانا. عزیزان خوب
اب اگر اس آیہ مبارکہ پر تھوڑا سا آپ غور کریں تو بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں یہاں پر میں بیان کرنا چاہوں کہ اس میں خدا جب آپ اس کی تجزیہ تحلیل کریں گے تو آپ کو خود لطف آئے گا. یعنی جب آپ ممبر پہ ہوں گے انشاءاللہ، ابھی ہم اپنے بات کریں گے، چارٹ لگ جائے، تیار ہو جائے، جب آپ کبھی کسی آیت کو کھول کر بیان کریں گے تو آپ کو اپنا موضوع بیان کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. خوب ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سورہ جمعہ، یقیناً سورہ جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ لے سکتی ہیں کسی بھی تفسیر کے ذریعے سے. سورہ جمعہ کے بارے میں جو اہم ترین باتیں ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس آیہ مبارکہ میں آپ غور کیجیے گا، میں بہت آرام سے بیان کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی یہاں پر بعث فعل ماضی ہے، یعنی وہ خدا کے جس نے مبعوث کیا رسول کو. کب کیا؟ ماضی میں مبعوث کیا. اول ما خلق اللہ نوری، مبعوث کر دیا رسول کو، مبعوث کر دیا فعل ماضی. لیکن بڑا لطیف نقطہ اس آیہ مبارکہ میں یہ ہے کہ جب ہم کام بیان کرتے ہیں، دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا یہاں پر کہ خدا نے جب فعل ماضی بیان کیا بعث کہہ کر، تو کام بھی ماضی میں ہی بیان کرنے تھے کہ رسول یہ کرتے تھے، رسول یہ کرتے تھے، سب چیزیں ماضی میں ہی ہونا چاہیے تھا یہ چاروں کام. لیکن جب یہ چاروں کام ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ چاروں کام آپ غور کیجئے کہ بالکل ایسے میں بالکل نچلے لیول پر آ کر ادبیات یعنی گرامر آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ہم اردو میں بھی جب پڑھتے ہیں، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک فعل ہوتا ہے ماضی کا فعل، ایک کون سا ہوتا ہے؟ حال ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل مضارع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مضارع کون سا ہوتا ہے؟ یعنی کم الفاظ میں ایک لفظ کے اندر خدا ایسے لفظ کو بیان کرتا ہے کہ جو حال بھی ہے اور مستقبل میں جاری بھی رہے گا. بہت غور کیجیے گا میری بات پر. اب یہاں پر فعل مضارع سب کو سمجھ میں آ گیا کہ خدا کیا کرتا ہے، یعنی ایک جملے کے اندر وہ جو کام ہو رہا ہے وہ حال میں بھی بیان کرتا ہے اور مستقبل میں جاری رہنے کو، استمرار، اس کو خدا یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو رسول ہے بعث کہہ کر ماضی میں پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے رسول کو مبعوث کر دیا، اور جب وہ رسول مبعوث ہو گیا لیکن جب کام بتانے کی باری آئی اس عظیم پروردگار عالم نے کیا کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآنی آیات. اب ہم گرامر کے تحت اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تجزیہ کرنے کے بعد. یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا. وَالْحِكْمَةَ، اینڈ میں سوالات اینڈ میں ہوں گے، ٹھیک ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے اور بتاتا رہے گا. اب یعنی اب آپ غور کیجئے پوری آیت کے اوپر کیا آپ کو سمجھ میں بات آئی کہ مبعوث پہلے ہو گئے، وہ فقط ایک نور نہیں بلکہ پروردگار عالم نے 14 انوار کس طرح خلق کر دیے. بعثت پہلے جو ہے وہ ماضی میں ہو چکی ہے، خلق ہو چکے ہیں، لیکن ہر دور میں ایک رسول یا رسول جیسا ہونا ضروری ہے کہ جو یہ چاروں کام کرتا چلا جائے گا. خوب بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک کہ یہ چاروں کام جو ہے وہ یا تو رسول ہو یا رسول جیسا کوئی آنے والا ہو کہ جو یہ چاروں کام کرتا. اور یہ خدا کا شکر ہے، لاکھ لاکھ مالک کا احسان ہے کہ خدا نے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کا ارادہ کیا کہ آپ کی ذمہ داری منبر پر آ کر، آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ اس اپنے منصب کو سمجھیں، آپ اپنے آپ کو احساس کریں کہ اگر مولا نے آپ کو منبر تک پہنچایا ہے تو منبر تک آنا کوئی معمولی بات، دیکھیں ہر ایک کے اندر نہیں ہے طاقت کہ وہ منبر پر آ سکے. تو یہ چاروں کام جتنے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے سے آپ کو بھی اپنے منبر پر بیٹھ کر آپ نے انجام دینے ہیں لازم طور پر،
ٹھیک ہے نا. یعنی یتلو علیہم آیاتہ ہی آپ کو بھی تلاوت کرنی ہے, قرآن کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کرنا. آپ نے وہ یزکیہم, آپ کی گفتگو ایسی ہو, آپ کا کلام ایسا ہو کہ جو آپ کو لوگوں کو نفوس کا تزکیہ, پہلے اپنا نفس کا تزکیہ, اس کے بعد نفوس کا تزکیہ, لوگوں کے نفوس کا تزکیہ, خوب ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ نے ہی اپنی تقاریر میں کتاب کے بارے میں بتانا. اچھا یہاں پر ایک جملہ پیش کروں کہ خدا نے الگ سے کتاب کو کیوں بیان کیا. پہلے یتلو علیہم آیاتہ ہی, اگر اس کتاب سے مراد کیا ہے, قرآن ہے, جو کہ نارمل لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس کتاب سے مراد کیا ہے, قرآن ہے. اگر قرآن ہے تو یتلو علیہم آیاتی کہہ کر الگ سے کیوں بیان کیا؟ اگر وہ قرآن ہے تو یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ سوچئے اس بارے میں, ہمیں غور و فکر کرنا ہے نا کہ بھئی اگر ہم اس آیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے اس آیہ مبارکہ کو ہم بیان کریں. پھر یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ کہا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو کتاب کائنات ہے. یعنی اب آپ اگر موضوع تک پہنچے ہوں کہ زمین آسمان, حرام حلال, ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ کتاب کائنات میں جتنی ہیں, ساری کی ساری باتوں کی تعلیم یہ رسول یا رسول جیسے دیتے ہیں, یا وہی خوبو ایک ممبر پر رہنے والے, جو کہ آپ کو ایک جملہ اگر بیان کروں کہ ممبر پر آنے والا کیا ہے, چھوٹا سا ایک سفیر, زمانے کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ہم عناوین پر بات کریں, موضوعات پر بات کریں, آپ کے سامنے چارٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے, تو میں تھوڑا سا کھڑے ہو سکتی ہوں, میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ یہ والا کافی ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگر چاہیں تو نہیں جائے گا, پہنچ جائے گا نہیں تو اس کو تھوڑا سا قریب کر دیں, آ جائے گا میرے خیال میں, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں میں نے یہ سوچا کہ چونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا شارٹ ہوتا ہے اس میں, اور باتیں جو ہیں وہ بہت ساری اس میں ہوتی ہیں بیان کرنے کی, تو لہٰذا میری چھوٹی سی کوشش یہ تھی کہ میں چارٹ بنا کے لاؤں جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ذہن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کر سکتی ہوں. یہاں پر دیکھیے, اب آپ کی ذمہ داری, پہلے آپ نے سمجھ لی کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ کو پروردگار عالم نے اگر انتخاب آپ کا کیا ہے تو اب آپ اپنے مقام کو سمجھیں, اپنے منصب کو سمجھیں, اور پہلا کام جو ہے وہ توسل کا کریں کہ توسل سے بڑھ کر کچھ بھی زندگی میں ہماری اور آپ کی نہیں ہے. توسل کیجئے, توسل کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ, چونکہ ابھی آپ ذاکرہ پوری طرح یہاں پر بنی نہیں, ابھی سیکھنے کے لیے آپ آئی ہوئی ہیں, یہاں پر بھی آ کر آپ کو توسل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا توسل کے طریقے بہت سارے ہیں, اب آپ اپنے انداز میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کس سے زیادہ قربت ہے, آپ کس طرح توسل کرتی ہیں, آپ وہ توسل جو ہے وہ آپ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا موضوع میرا کیا ہے کہ خطابت میں یعنی مجلس میں موضوع کا انتخاب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ممبر پہ جائیں گی تو پہلا مرحلہ آپ کے سامنے کون سا آئے گا کہ یا تو آپ کے سامنے خاص موضوع پر گفتگو ہوگی. انشاءاللہ آگے جا کے وہ خاص موضوع کو میں بیان کرتی ہوں کہ وہ کون کون سے خاص موضوع ہیں کہ جس پر آپ گفتگو آپ کو کرنے کو ملے گا, ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ کیا ہے, یا تو آپ عشرہ پڑھیں گی یا خمسہ پڑھیں گی. خاص موضوع میں سالانہ مجالس بھی آ جاتی ہیں, ہے نا, کہ یعنی ایک خاص موضوع پر آپ کو گفتگو کرنی ہے, یا عشرہ پڑھیں گی یا خمسہ پڑھیں گی. لیکن انتخاب سے پہلے کچھ ضروری کام ہوتے ہیں کہ جس پر ہوم ورک آپ کا جو ہے وہ پکا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح ذاکری کے میدان میں آپ نے آگے بڑھنا ہے, کس طرح آپ نے مجالس کو اپنی ترتیب دینا ہے. دیکھیے کس طرح ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ مخاطب شناسی, یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے کون افراد ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کتنی بڑی اہم ترین چیز ہے کہ میں گاؤں میں مجلس پڑھنے گئی ہوں, وہاں پہ تفسیر قرآن لے کر میں بیٹھ گئی, وہاں پہ تفسیر قرآن تو نہیں چلے گی نا, مطلب ایسے مشکل الفاظ آپ وہاں پہ نہیں. میں پڑھے لکھے مجمع میں گئی ہوں, علماء کے مجمع میں بیٹھی ہوئی ہوں, بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ میں بالکل سطحی طور پر گفتگو شروع کر دوں, چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کرنا, خواب بیان کرنا شروع کر دوں. ظاہر علماء کی شایان شان یہ چیز نہیں ہے. تو پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو مخاطب شناسی, یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے کون افراد ہیں.
آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کس سے کلام کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, اس سے جو ہے وہ پہلی چیز کون سی ہونی چاہیے کہ سامنے والے کی نفسیات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ نفسیات کیا ہے. جیسے مثلاً اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 2 حصوں میں, اسی لیے پہلے ہو سکتا ہے کہ جو نفسیات کا ورڈ ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے, تو اس سے آپ سمجھیے کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں. کہ پہلی چیز کون سی ہے کہ ایج کے مطابق, یعنی آپ کے سامنے مختلف ایج گروپ ہوں گے نا, آپ کے سامنے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے درمیانی ایج کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے بوڑھے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ادھیڑ عمر کے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور مطلب ہر ایج گروپ آپ کے سامنے ہے. تو آپ کو نفسیات دیکھتے ہوئے بات کرنی ہے. مثلاً ابھی جب آپ انشاءاللہ میدان میں آ جائیں گے انشاءاللہ, کہ سب کو میری دعا یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ممبر پر آئیں, آپ لوگ آ کر بہترین عالمہ باعمل یا ذاکرہ باعمل یہاں پہ آپ بنے, اپنے اپنے طور پہ ظاہر تعلیم حاصل کریں گی اور کر کے انشاءاللہ بنیں گی. تو اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ جب کبھی آپ درس دیں گی, کسی مدرسے سے آپ جوائن کریں گی, تو سامنے آپ کے چھوٹے بچے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اگر چھوٹے بچے آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ کو ان کے مطابق کلام کرنا ہے. آپ بڑے لوگوں کی گفتگو جو ہے, موضوعات آپ وہاں پر نہیں چھیڑ سکتی. آپ بچوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا, ان کے پہ تو سر پہ سے گزر جائے گی بات جو بھی آپ بیان کریں گی. تو چھوٹے بچوں کو چھوٹے بچوں کے انداز میں, مثلاً میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ غدیر کا میدان ہے. اگر آپ کو غدیر کا میدان سمجھانا ہے تو آپ کس طرح, بڑوں کو تو آپ بہت اچھے سے سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول نے پالان شتر کا ممبر بنوایا, پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا سا تبرہ بھی شامل کر دیتے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ کتنے طریقے سے جل رہے تھے. آسمان سے سورج جو ہے وہ گرم کر رہا تھا, نیچے جو ہے وہ زمین کی صحرا کی تپش تھی, اور دل جو ہے وہ ان کے کباب ہو رہے تھے وہاں پہ ولایت کے اعلان سے, ہے نا. بڑوں کو تو یہ بات سمجھ میں, لیکن بچوں کو پلانے شتر کا ممبر بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ اگر بچوں کو آپ بتا رہے ہیں ایج گروپ جو بچوں کی نفسیات کیا ہوگی, بچوں کو آپ نے ایک ان کی نفسیات کے مطابق بتانا ہے کہ جیسے بڑوں کو آپ نے پالانے شتر کہا تو آپ نے بتایا کہ یعنی ایک ان یوزل چیز ہوئی ہے نا, یعنی نارملی پالانے شتر کا ممبر نہیں بنتا, لیکن یہاں پر پلانے شتر کا ممبر بنا کر اللہ کے رسول نے میدان غدیر کے اندر اعلان کیا. چھوٹے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیسے انیوژل ممبر آپ سمجھائیں گی؟ آپ ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے, مثلاً اب جیسے باہر کوریڈور ہے, آپ کی کلاس یہاں پر ہو رہی ہے نا, باہر روڈ ہے, آپ بچوں کو اس طرح سے لے کر چلیے کہ کہیے بیٹا اگر میں یہاں کلاس دے رہی ہوں اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں, لیکن یہی میں کلاس لے کر جاؤں روڈ پہ اور روڈ پہ کلاس دوں, تو سارے بچے ہنسیں گے, ہے نا. کیوں ہنسیں گے؟ کیونکہ یہ ایک انیوژل بات ان کے لیے ہوگی. کہا کہ وہاں پہ جو بات آپ باہر جا کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے الگ سے ممبر بنا کر جو ہے آپ کی ولایت کا آپ نے اعلان کیا, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ بات جو ہے وہ ایج کے مطابق ہو گئی ہے. اب جیسے بوڑھے ہیں, جوان ہیں آپ کے سامنے, آپ ان کے مطابق آپ بات کر رہی ہیں, درس دے رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مجلس ایک ایسا موضوع ہے ذہن کہ واقعاً یہ ایک معجزہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں ہر ایج کے لوگ آتے ہیں اور برابر لے کر جاتے ہیں. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چھوٹے بچے نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, یا کوئی بوڑھا آیا ہو, بوڑھا آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں تو بچوں والی باتیں ہو رہی تھیں. تو یہ جو ہے وہ سامنے والی مختصر یہ کہ آپ کو نفسیات کا سامنے والے کے خیال رکھنا, دیکھنا کہ بھئی وہاں پر جو ہے وہ لوگ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, کس قسم کی گفتگو جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں, کس قسم کی کلام وہاں پر آپ کر رہے ہیں. قرآنی آیات آیا کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ بیان کر سکتی ہیں مجمع میں یا نہیں کر سکتی ہیں, یا واقعات اس میں ایڈ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں. تو ایج کے مطابق ہر ایج گروپ کو آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایج کے مطابق کلام ہو آپ کا. دوسرا جنس کے مطابق. جنس یعنی کیا مطلب ہے؟ مرد اور عورت. صحیح ہے, آپ تو جا کے مردوں میں گفتگو نہیں کریں گی نا,
لیکن یہ کہ سامنے اگر میل بوائز ہیں آپ کے، جیسے چھوٹے بچوں میں کبھی مجالس ہم خود جاتے ہیں، مدارس میں بلایا جاتا ہے کہ آپ محرم الحرام ہے، آپ چھوٹی سی مجلس بچوں کے حساب سے یہاں پر پڑھ دیجئے. جوان سامنے، چھوٹے بچے جیسے ٹین ایجر بچے ہیں وہ بیٹھے میں آپ مجلس. اب اگر مجھے اچانک کوئی کہہ دے کہ نہیں آپ چھوٹی سی مجلس پڑھ دے تو ان بوائز میں کیا پڑھوں گی؟ مجھے کوئی ایسا موضوع نکالنا ہوگا نا کہ جو موضوع میں ان کے سامنے پیش کر سکوں. ٹین ایجر بچوں کے سامنے سب سے بہترین موضوع جوان کی صفات ہیں. شہزادہ قاسم، شہزادہ علی اکبر کی صفات ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی اور کس طرح سے انہوں نے اپنی جان کو فدا کیا. پھر آپ نکالیے جوان کی صفات مختلف. ابھی انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گی کہ منبع کیا ہونا چاہیے، آپ کا مصادر کیا ہونے چاہیے انشاءاللہ. تو پھر آپ نکالیے وہاں سے یہ ساری کی ساری آپ چیزیں، ٹھیک ہے. اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ آپ ایک جوان کی صفات آپ بتائیں گے جنس کے مطابق کلام ہو. اب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو عورتوں میں تو ظاہر ہے عورتوں کے حساب سے مثلا حجاب کی گفتگو آپ کر رہی ہیں تو عورتوں کے حساب سے آپ کو گفتگو کرنی ہے. ایسے ہی آپ کوئی گفتگو ایسی کر رہی ہیں کہ جو خواتین کے مجمع سے تعلق ہے تو آپ کو اسی کا ہی خیال رکھتے ہوئے آپ نے اپنی گفتگو. اچھا کمال کیا ہے یہ بتاؤں میں آپ کو. کمال یہ ہے کہ خواتین کے مجمع کے اندر بھی آپ ایسی گفتگو کریں کہ اگر وہ مردوں کی ہو تو لگے خواتین کو کہ ہمارے لیے کر رہی ہیں. جیسے اکثر میں خود مجالس میں اس بات کا تذکرہ کرتی ہوں، جیسے حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ. دیکھیے کیسے ناصر ہیں، بظاہر میل ہے نا، یہ مرد ہیں لیکن کیسے نصرت کی ہے، اس کو کس طرح آپ خواتین کے مجمع میں کمال کے ساتھ آپ اس کو بیان کر سکتی ہیں. دیکھیں حبیب ابن مظاہر جس وقت آیا ہے قاصد امام کا، آپ کیا کر رہے تھے؟ اپنے گھر کے اندر آپ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ جیسے ہی لقمہ لے جانے لگے اپنے منہ کے اندر، لقمہ ادھر دق الباب ہوا اور گئے ہیں، دیکھا تو کہا کون ہے؟ کہا انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. اچھا اب وہ ساری بات کہ وہ اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے، لیکن اس کو عورتوں میں کس طرح سے ہم ایڈجسٹ کریں، کس طرح سے بیان کریں عورتوں میں. اور کیجیے گا کہ جب ہم حبیب ابن مظاہر کی بات کرتے ہیں کہ لقمہ، دیکھیے تاریخ میں کس قدر تحریفات ہو چکی، لیکن یہ جو لقمہ کھانا کھانے کا واقعہ ہے یہ ملتا ہے تاریخ میں. تو گویا حبیب ابن مظاہر ہم کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ دنیا اگر لقمے کی مانند تمہارے سامنے ہو اور زمانے کا امام اگر تم کو بلا رہا ہو تو تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کے، یعنی ہر چیز کو حور ہیں، جناب حور کی بات آپ کر رہے ہیں. حور کس طرح سے آئے ہیں؟ امام کے خدمت میں آئے ہیں کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ کو باندھا ہوا ہے. دیکھیں تاریخ میں اتنی تعریفات ہو گئیں لیکن کوئی یہ جملہ نکال نہیں پایا کہ آنکھوں پہ پٹی بندھی، ہاتھ جو ہے وہ باندھ کر اپنے غلام اور بیٹے کے ساتھ چلے آئے. تو یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر جناب حر ہم کو کوئی میسج دیتے ہیں تو وہ یہ دیتے ہیں کہ آنکھوں پہ دنیا سے جو پٹی ہے وہ اس طرح سے باندھ لو کہ دنیا داری میں نہ پڑو، تمہارے قدوم اٹھے تو فقط اور فقط زمانے کے امام کی طرف. تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گناہوں کی طرف ان ہاتھوں کو نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ ان ہاتھوں کو زمانے کے امام کی نصرت کے لیے. تو یہ چیزیں، ہاں بالکل بالکل، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو خیال رکھنا ہے کس نے؟ جنس کے مطابق کلام ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ساری چیزیں. اب دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ آیات کو تجزیہ تحلیل کرنا، وہ انشاءاللہ آگے بھی میں بتاتی ہوں، لیکن واقعات کو بھی تجزیہ اور تحلیل کرنا، اس کو بتانا، اس کو اپنے موجودہ جو دور ہے اس سے آپ نے اس کو میچ کر کے بیان کرنا. یہ دو مثالیں میں نے جناب حر کی اور جناب حبیب ابن مظاہر کی آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کی. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چیز کون سی؟ پہلی کون سی ہو گئی؟ مخاطب شناسی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے کون ہے، گفتگو کس سے کر رہے ہیں، کلام کس سے کر رہے ہیں. دوسری چیز ہے معاشرت شناسی ہے موضوع کے انتخاب میں. اب یہ بھی تھوڑا سا آپ کو ہیلدی لگ رہا ہوگا، مشکل لگ رہا ہوگا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا مخاطب شناسی موضوع کے انتخاب میں. تو اس کو آسان بنانے کے لیے یہ 3 حصے میں نے یہاں پر اس کے کیے ہیں، ٹھیک ہے.
یعنی موضوع کے انتخاب میں معاشرہ شناسی میں 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا خیال کیا رکھنا ہے؟ پہلی چیز کون سی ہے کہ موضوع جو ہے وہ تازہ اور جدید ہونا چاہیے. اچھا تازہ اور جدید سے مراد کیا ہے؟ تازہ اور جدید سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کرنٹ افیئر پہ کوئی بھی جیسے مطلب کوئی بھی بات ہو رہی ہے آپ اسی بات کو ہی لے کر ممبر پر شروع ہو جائیں. تازہ اور جدید سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے. تازہ اور جدید سے مراد یہ دیکھیں یہ اس گفتگو کی جو اہل بیت علیہم السلام کی متعلق ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں یہ گفتگو جو ہے اتنی فلیکسیبلٹی اس کے اندر ہوتی ہے کہ جب آپ چاہیں اس میں سے نکات کو نکال سکتے ہیں تو تازہ اور جدید ہو جائے گا. مثلاً ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں کوئی حدیث یہاں کے متعلق بیان کرنا چاہوں تو صادق آل محمد امام جعفر صادق اب امام علیہ السلام کا جملہ کون سا میں آپ لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کر سکتی ہوں یہاں پر کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ مجلس بہت پسند ہے کہ جہاں پر ہمارے امور کا احیاء کیا جاتا ہے. اب آپ میں سے ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا کہ بھئی ہم امام کے امر کا احیاء کر رہے ہیں اور مجھے لگے گا کہ ہاں واقعی ہم امام کے امر کا احیاء کر رہے ہیں تو کیا لگے گا؟ تازگی اس میں محسوس ہوگی. ایسا لگے گا کہ واقعی یہ ہمارے ہی متعلق امام نے بات کی. غم حسین میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہم آنسو بہا رہے ہیں, مجلس کے اندر ہم رو رہے ہیں رلا رہے ہیں. وہ جو ایک حدیث ہے وہ اپنے مقام پر کے رونے اور رلانے کا ثواب کیا چھٹے امام کی روایت. لیکن کیا کہا کہ وہ آنکھ کے جو غم حسین میں آنسو بہائے گی روزے محشر وہ آنکھ گریہ نہیں کرے گی, روئے گی نہیں, خوش ہوگی وہ آنکھ. ہم آنسو بہائیں گے ہمیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ہمارے لیے تو یہ حدیث کہی گئی ہے. تو یہ نکات جو ہے وہ آپ نکالیے, واقعات پڑھیے, معصومین کے واقعات آپ پڑھیے, معصومین کے واقعات پڑھ کر آپ نکات آپ نکالیے. شکر خدا کے متعلق معصومین کے واقعات ہیں اس میں سے آپ نکات کو نکالیے. یعنی جو جدید اور تازہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ بالکل آپ اس کو ابھی اپنے اندر فیل کریں. آپ فیل کریں گی تو آپ سامنے والے کو بیٹھ کر آپ وہ بات آرام سے بتا سکیں گے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے واقعات اب میرے ذہن میں تواتر سے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں لیکن آپ خود اس کو دیکھیے گا کہ 4 معصومین کے متعلق جیسے مثال زمانے کے امام کے ابراہیم بن محزیار والا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے, بارہا سنا ہوا کہ ابراہیم بن محزیار کون 20 حج انہوں نے پا پیادہ کیے امام کی محبت میں. اب دیکھیے زمانہ کون سا ہے؟ وہ زمانہ کہ جو پرانا زمانہ, آج کے حج کا زمانہ نہیں کہ 4 گھنٹوں میں ہم پہنچ گئے وہاں تک, مکہ جدہ اتر گئے جا کے ہوائی جہاز میں بیٹھے. وہ زمانہ کہ جب مہینوں سفر کیا جاتا تھا. اور کس لیے انہوں نے زیارت کے لیے کہ زمانے کے امام کی زیارت ان کو, کیونکہ انہوں نے سن لیا تھا کہ میدان عرفات میں امام سے ملاقات ہوتی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ واقعہ جو ہے کس طرح آپ اپنے اس سے ریلیٹ کریں گی. کہ پورا واقعہ مجھے نہیں بیان کرنا, بس اتنا سن لیجئے کہ جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی تو امام زمین پر خط کھینچ رہے تھے اور یہ کہتے ہیں امام ان سے مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اتنی دیر سے آئے ہو, اتنی تاخیر سے آئے ہو. اب یہ حیران کہتے کہ مولا میری طرف سے تاخیر ہوئی ہے. تاخیر میری طرف سے نہیں ہوئی مولا, میں نے تو 20 حج آپ سے ملاقات کے لیے, لیکن آپ جو ہے وہ ابھی تک مجھے ملاقات کا شرف نہیں ملا. کہا ابراہیم اب مولا نے جو 3 پیغامات دیے اس کو آپ نے معاشرے پہ امپلیمنٹ کرنا ہے لوگوں کے اوپر. زمانے کے امام آج ہم سے اگر دور ہیں, اگر ہم دعائے ندبہ میں کہتے ہیں ہماری آنکھیں خشک ہیں مولا ہم آپ کو نہیں دیکھ پاتے, ہم گریہ کرتے ہیں, کون ہے جو ندبہ کرے, ہم سارے دعائے ندبہ کے الفاظ, لیکن مولا کا نور ہم کو نہیں دکھائی دیتا. آیا ہے کوئی سرگوشی کرنے والا جو سرگوشی کرے, ہے کوئی آنکھوں کو, مطلب ہم امام کے متعلق بہت ساری گفتگو کرتے ہیں, روتے ہیں, بل بلاتے ہیں, لیکن امام کے پیغام کو ہم نے اور آپ نے یاد رکھنا. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم, وہی خط کھینچ رہے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ابراہیم دنیا کی محبت دل میں رکھتے ہو اور ہم سے ملاقات کی تمنا تم کرتے ہو. پہلی چیز مولا نے ہم سب کو پیغام دیا, یہ آپ نے معاشرے کے اندر سوچ اور فکر پیدا کرنی کہ اگر تم زمانے کے امام سے دور ہو تو وجہ تم خود ہو, یعنی ہم خود وجہ ہیں. پہلی چیز
کہا کہ دنیا کی خواہش دل میں رکھتے ہو اور کیا کہ ہم سے ملاقات کی تمنا کرتے ہو. دوسری چیز کہا کہ مظلوموں کی مدد نہیں کرتے اور ہم سے ملاقات کی تمنا کرتے ہو. تیسری چیز کہا کہ قطع رحمی کرتے ہو، جو کہ بہت ضروری آج کے معاشرے میں بیان کرنا. قطع رحمی کرتے ہو اور ہم سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہو. اب اگر میں اور آپ اس واقعے کو لے کر بیان کرنا چاہیں عزیزان، تو اس واقعے کو لے کر ان تینوں نقطوں کو یہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو آج کے دور میں ہم بیان کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. کہ مولا کا فرمان کیا ہے؟ ابراہیم بن محضیار ہم میں اور آپ میں تو ہم تو شاید اگر اپنے وجود کو ابراہیم بن محضیار کے برابر میں لا کر رکھے تو ہم شیر بھی نہیں ہیں، ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے. ہم تو جگہ پہ بیٹھ کر دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں، ہم تو آنسو بہاتے ہیں، گریا کرتے ہیں. مولا عمل تو ہے ہی نہیں ہمارا. کہ ابراہیم کے ذریعے سے جو کہ اتنا انہوں نے کام کیا، انہوں نے حج کیا، انہوں نے صعوبتیں اٹھانے کے بعد زمانے کے امام کو انہوں نے تلاش کیا. امام ان کو کہنے تاخیر سے آئے تو ہم اور آپ کس گنتی میں خوب ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ تو یہ سوچ اور فکر سامنے والے کے اندر پیدا کرنا کہ یہ امام کے 3 پیغام اگر ہم ٹوٹل نہیں بھی دیکھ رہے تو اگر یہ 3 پیغامات اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، شاید زمانے کے امام کی نصرت کے لیے میں اور آپ تیار ہو جائیں. یعنی ہم دنیا کی خواہش، ہم دیکھیں کہ کتنی خواہشات ہمارے اور آپ کے دل کے اندر ہوتی ہیں کہ ابھی ادھر عید آتی نہیں ہے کہ 3 جوڑے ہمارے بن جائیں. ہم غریبوں کو بھول جاتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر بہترین سے بہترین صوفے بھی ہونے چاہیے. ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ بہترین چیزیں بھی ہونی چاہیے. ہمارے بچے بہترین اسکولوں میں بھی تعلیم حاصل کرنے. یعنی دنیا داری میں اور آپ کتنا کرتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی خواہش دل میں رکھتے ہو اور ہم سے ملاقات کی تمنا کرتے ہو. قاطع رحم. اب یہ موضوع کس قدر اہم ہے، اس کو آپ بہت پھیلا سکتی ہیں اور اس طرح سے پھیلائیں کہ سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے بات. کیسے پھیلانا ہے آپ کو؟ کہ جیسے رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ آپ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرا چچا ذات مجھ سے ملنا. یہی رشتے ہوتے ہیں نا آج کل معاشرے میں جو ہیں کہ فلاں بھائی بھائی سے نہیں مل رہا، بھائی بہن سے دور ہے. تو اس کو اس طرح سے آپ نے بیان کرنا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اتر جائے یہ بات. آیا کہا یا رسول اللہ فلاں چچا ذات مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا. تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا وہ کٹے تم جڑو. وہ نہیں ملنا پسند کرتا تو کیا ہوا؟ تم جا کے اس سے مل لو. یا رسول اللہ وہ میری بات بھی نہیں سنتا، وہ تو میرے قریب بھی نہیں آتا، وہ تو بالکل مجھ سے قطع تعلق کیے ہوئے، میں کیا کروں؟ یہی تو آج کل ہمارا اور آپ کا نعرہ بھی ہے نا یہی کہ بھئی فلاں تو ملنا چاہتا ہی نہیں ہم سے، ہم کیسے اس سے ملے؟ کہا اس سے تم صلہ رحمی ادا کرو، فقط لو وہ ایک سلام کے ذریعے کیوں نہ ہو، مسکرا کے دیکھنا کیوں نہ ہو. اسے صلہ رحمی کہا کہ یہ 2 کام اگر آپ کریں گے، دیکھیے مسکرا کر آپ دیکھیں گے تو وہ یقیناً ایک نہ ایک دن اس کا دل نرم ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ سلام کریں گے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، اس کو لامحالہ جواب دینا پڑے گا. جب وہ بھی آپ پر سلامتی کی دعا کرے گا خدا اس کے دل کو نرم کر دے گا. تو یہ اس طرح آپ چیزوں کو پھیلائیے، یہ سیکھیے یہ باتیں. یہ تھوڑی سی موضوعات کے حوالے سے گفتگو آپ کو سمجھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہاں پر کیا ہے؟ تازہ اور جدید ہو. ہر واقعہ، ہر آیت، ہر حدیث، ہر روایت ایسا محسوس ہو کہ جیسے سامنے والے کے لیے ابھی یہ تازہ ہے آپ کو بیان کرنے. جیسے نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ میں کوئی بھی قول اگر آپ معصوم کا بیان کر رہی ہیں امام علی کا تو سامنے والے کو یہ لگے کہ یہ ہمارے لیے تو مولا نے کہا ہے. اور یہ واقعی نہج البلاغہ کا ایک معجزہ ہے کہ تازہ اور جدید نہج البلاغہ رہتے. خیر بہرحال یہ آپ خود اس کو دیکھیے گا کہ جو بھی آپ بیان کر رہی ہیں تازہ اور جدید آپ کا یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ معاشرہ شناسی میں پیغام منتقل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. یعنی سامنے جو گفتگو ابھی مجھ سے پہلے میڈم آپ سے بات کر کے گئی ہیں، اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کل کوئی اور بات کرے گا، یعنی نیکسٹ کلاس میں اس کے بعد کوئی اور کرے گا. آپ غور کریں گی کہ ہر آنے والا اپنے پیغام کو آپ تک منتقل کر کے جا رہا ہے موضوع کے اعتبار سے.
وہ ویسا ہی ہے نا, ہر کوئی اپنے حساب سے کر کے جا رہا ہے, جس کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ اسی کے محور میں رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں. تو یعنی پیغام جو ہے وہ منتقل کرنے کی صلاحیت ہو. ابھی میں نے واقعات آپ کو بتائے, ابھی ایک آیت کا تجزیہ میں نے کر کے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے پیغام اپنا سامنے والے کے اندر جو ہے وہ منتقل آپ کر سکتے ہیں. جو بھی پیغام ہو, پیغام جو ہے وہ آپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب تازہ بھی ہے, جدید بھی ہے, آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ موضوع ایسا ہے کہ بھئی آپ نکال سکتے ہیں نکات. میں نے واقعے سے بھی نکال کے دکھا دیا, میں نے حدیث سے بھی دکھا دیا, آیت سے بھی دکھا دیا, سب کچھ ہے. آپ نے تازہ اور جدید کر لیا. پیغام منتقل کرنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر ہے اور آپ جو ہے وہ پیغام منتقل کر سکتے ہیں, لیکن انداز جاذب نہیں ہے. کیا اثر کرے گی بات؟ نہیں کرے گی نا. کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول سے بھی خدا بند متعال نے یہ کہا کہ اے میرے حبیب, اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو یہ آپ کی بات. تو انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جاذب ہونا چاہیے. ایسا انداز ہو کہ سامنے والا خود بخود تیار ہو سننے کے لیے. آپ کے اسٹائل کو ایسا نرم الفاظ کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے. آپ نے ڈانٹنے والے اسٹائل, پچھلے اگر کوئی ہمارے ساتھ جو پچھلے سال تھیں, میں نے اگر وہ موجود ہے یہاں پر, تو پچھلے سال بھی یہ نقطہ میں نے بتایا تھا کہ 2 باتوں کا خیال رکھنا. ایک, طنز نہیں کرنا, سامنے والے کے اوپر طنز نہیں کرنا, اور دوسرا کسی کی ذاتیات پہ کوئی بات نہیں کرنا. ایک طنز ہوتا ہے معاشرے پہ, میں طنز کر رہی ہوں, اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اوپر کبھی کوئی لے لیتا ہے. نہیں, طنز نہیں کرنا. طنز کریں گے تو سامنے اپنا بچہ, میرا ذاتی بچہ اٹھ کے بھاگ جائے گا. یہ تو اس طرح کی باتیں مما کر رہی ہیں, اٹھ کے بھاگ جائے گا. تو پھر سامنے معاشرہ کیسے آپ کے سامنے, سامعین کیسے رہیں گے آپ کے سامنے؟ ٹھیک ہے نا. طنز نہیں کرنا, اور دوسرے کسی کی ذاتیات پہ بات نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ میرا فلاں وقت میں کسی نے دل دکھایا تھا, وہ مجلس میں آ گیا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ آپ ممبر پہ, وہ نیچے بیٹھا ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو ذاتیات پہ بات نہیں کرنی آپ نے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے موضوع کو چھوڑ کر جو ہے وہ اسی کے متعلق آیات اور روایات ڈھونڈ کر آپ اس کو سنا رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ چیز نا. آپ اس کے لیے نہیں بیٹھی ہیں ممبر پر, بلکہ خدا نے سارے لوگوں کے لیے آپ کو. بڑا خوبصورت جملہ میں نے ایک سنا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر میں ممبر پر ہوں, تو میں جتنا 1 گھنٹہ اگر یہاں پر ممبر پر ہوں تو میں صرف اپنے لیے جواب دے نہیں ہوں خدا کے سامنے, بلکہ اس 1 گھنٹے میں جتنا مجمع میرے سامنے, سب کے 1 گھنٹے کے جواب دے میں ہوں. کہ خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ بھئی اللہ نے تم کو, میں نے یہاں تک تمہیں پہنچایا تھا ممبر تک, تم نے کیا دیا؟ کیا تم نے میرے احکام کی کوئی بات پہنچائی؟ کوئی شریعت کی بات تم نے پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ مجھے اس کا بھی حساب دینا ہے. تو بڑا خوفزدہ ہونا چاہیے ممبر پر بیٹھ کر, کہ ایسا نہ ہو کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے ممبر سے اتر جاؤں. موضوعات پر باقاعدہ تیاری کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ کہیں کہ بس صرف مولا جو دے دیں گے وہ میں پڑھ دوں گی. نہ, مولا کوشش کرنے والوں کو دیتا ہے. باقاعدہ علماء کی زندگی میں نے پڑھی ہے, زندگانی, اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ علماء باقاعدہ تیاری کرتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے. کہتے آقا درس دے دیجئے فلاں جگہ, کہتے اچھا رک جاؤ. کمرے میں جاتے تھے, کہا 10 منٹ دو, 10 منٹ بعد آتے. کہا آقا کیا کرنے گئے تھے؟ کہا میں موضوع پہ تیاری کرنے. کہا آقا آپ تو عالم ہیں, آپ تو کچھ بھی بیٹھ کر بول سکتے تھے. یعنی یہ موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. تو تیاری ضروری ہے. سب کچھ ہو جائے اور انداز اگر مخاطب کے لیے جاذب نہ ہو تو ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ بیکار ہو جائیں گی. تو اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایج کے مطابق ہم کلام کریں گے, جنس کے مطابق کلام ہو, پھر اس کے بعد تازہ اور جدید ہو. اچھا, تازہ جدید ہو, پیغام منتقل کرنے کی صلاحیت ہو, اور جاذب نہ ہو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. طنز کر رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں بیٹھ کر, تو سامنے والا نہیں سنے گا کہ بھئی یہ تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں. اور یقیناً جب ہم آیت قرآنی کی بات کریں گے, واقعات اور ائمہ معصومین کی روایات کو بیان کریں گے, اس میں ڈانٹ تو ہے ہی نہیں نا. آپ اپنا پیغام پہنچائیے, بس اس کے بعد پھر آپ چھوڑ دیجئے. سامنے والے پہ اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ اس کی توفیق کے مطابق ہے.
کیونکہ دیکھیے خدا توفیق دیتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، آپ کو بھی دے گا. ہم ممبر پر ہیں نا، ہم کو بھی خدا توفیق دے گا، آپ کو بھی توفیق دے گا، جو سامعین ہیں جو آپ کے پاس آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں آقا یہ بات نکلی تو میں پیغام اس کے حوالے سے، توفیق کے حوالے سے بیان کرتی جاؤں کہ ایک عالم دین تھے، ان کے پاس ایک نجف میں پرانا زمانہ تھا، کچا مولا کا روضہ تھا، اور اس میں جو باہر ہے ابھی آپ نے دیکھتے نا کہ چاروں طرف حجرے بنے ہوئے ہے نا، جس میں علماء کی قبریں بھی ہیں. پہلے یہاں پر حوضہ ہوا کرتا تھا نجف کا، طالب علم خوابگاہ بھی تھا، وہیں سو جاتے تھے اور وہیں پر ہی صبح اٹھ کر تعلیم بھی حاصل کرتے تھے. کہتے ہیں آقا کی خدمت میں، ایک عالم دین کی خدمت میں، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے ان کا عالم دین کا، لیکن بہرحال ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، مطلب جوان آیا، کہا کہ آقا میں آپ سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. پہلا دن اس کا تھا. کہ اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ. کہتے ہیں اب وہ آ گیا، اس نے درس لیا، درس لینے کے بعد رات کو سویا. کہتے ہیں کہ اور وہی جگہ تھی جو کمرے بنے ہوئے، وہیں پر طالب علم سو بھی جاتے تھے اور علماء بھی سو جاتے تھے. فجر کے بعد فوراً ہی پھر درس کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. کہتے ہیں اچانک طالب علم کی آنکھ کھلی. اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ استاد اپنی جگہ پر موجود کھڑا ہوا. کہ استاد کہاں گئے؟ کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی جگہ، ایسی بات نہ ہو جائے کہ ان کو نقصان ہو جائے. کہتے ہیں جیسے ہی اٹھا، دیکھیں نیت ہے نا، نیکی کوئی ہوتی ہے خدا توفیقات عطا کرتا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی کھڑا ہوا، ابھی دروازے کی جانب بڑھا تو زنجیر در ہل رہی تھی، آواز آ رہی تھی سبوحن قدوسن رب الملائکۃ. بڑا حیران ہوا کہ زنجیر سے کیسی آواز آ رہی ہے. اب دروازہ کھول کر جب باہر نکلا، پتوں کی سرسراہٹ میں آواز سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح. یعنی گویا کہ وہ جہاں جہاں آگے بڑھتا چلا گیا، کائنات کے ہر ذرے سے اس کو محسوس ہوتا تھا آواز آ رہی ہے سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح. کہتے ہیں اب ایک مرتبہ اس آواز کو ڈھونڈتے ہوئے کہ یہ اصل آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہتے ہیں کچے میں گیا، مولا کی حرم کے اندر ہی وہ کچا. کہتے ہیں وہاں کیا دیکھا کہ استاد محترم جو ہیں وہ سجدے کے علم میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں، آنسوؤں سے وہ زمین جو ہے وہ پورا ان کا ایریا سر والا گیلا ہو رہا ہے ان کے آنسوؤں سے، اور وہ پڑھ رہے ہیں سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح. تو ان کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر شے سبوحن قدوسن پڑھ رہی ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد والے. تو کائنات کی ہر شے سبوحن قدوسن پڑھ رہی ہے. اچھا قدموں کی آہٹ ہوئی، اب سر کو اٹھایا، جب سر کو اٹھا کے دیکھا وہ طالب علم سامنے. تو کیا پوچھا طالب علم؟ ایک مرتبہ پوچھا یہ کہ جو ہے وہ آقا آپ یہاں کیسے، اور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں سبوحن قدوسن، یہ کائنات کی ہر شے سے کیسے جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں سبوحن قدوسن کی؟ تو آقا کہتے جواب دینے کے بجائے اس بات کا جواب دینے کے بجائے اب جملہ سنیے گا جو میں نے توفیقات کی بات کی تھی نا آپ سے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے گا. آقا نے کہا کیا کہ یہ بات تم چھوڑ دو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تم بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا نیک کام انجام دیا کہ خدا نے تمہارے کانوں پہ سے پردوں کو ہٹا دیا. درود پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد. تو اس توفیق کے لیے خاص طور پر کام کیجیے گا. بڑے بڑے انبیاء، سورہ کاف کی آیت نمبر 15 سب نے پڑھی نا، قال ربی اعوذنی، کہ خدایا مجھے توفیق عطا کر دے. انبیاء توفیق خدا سے مانگتے ہیں. تو یہ توفیق تو میں نے اور آپ نے مانگنا ہے خدا سے کہ خدایا ہمیں توفیق دے، ہمیں تو نے منبر تک پہنچایا ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ بیان کر سکیں کہ جو حق ہو. کیونکہ واقعاً ایسے علماء، ایسی عالمائیں گزری ہیں کہ جن کو میں خود ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ پروردگار عالم نے ان کے کانوں سے پردوں کو ہٹایا ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹایا ہوا، وہ دیکھ رہے ہوتے تھے. انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا آج کے دور میں کوئی ذاکرہ ایسی نہیں بن سکتی کہ خدا اس کو اتنی صلاحیتیں دے دے، اتنی عرفانی نظر اس کی ہو جائے. کوشش تو کرنی چاہیے نا ہم کو بھی اپنے طور پر. تو ہم نے اور آپ نے اگر کچھ نہیں سیکھا،
کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کائنات کے ہر ذرے میں نور پروردگار عالم جھلکتا ہے، ہر ذرے سے کائنات کے پروردگار عالم کی تسبیح کی آواز آتی ہے، فقط فرق اتنا ہے کہ وہ تسبیح پروردگار عالم میرے کانوں میں کیوں نہیں آ رہی ہے۔ یقین جانیے کہ جب آپ اس چیزوں میں لگ جائیں گی نا تو آپ خود بخود جو ہے وہ ایسے موضوعات تیار کریں گی کہ خود اپنے نفس کو بھی فائدہ، خود اپنا بھی تزکیہ نفس ہو۔ میں نے کہا یزکیہم، کہ وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آپ کا کیا ایک چھوٹا سا کام ہے کہ لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ، تو اس سے پہلے خود پاکیزہ، ظرف پہلے پاکیزہ ہوگا نا اپنا، تبھی تو مظروف اس کے اندر آئے گا، پاکیزہ مظروف ہے نا۔ تو آپ کو پہلے اپنے دل کے ظرف کو پاکیزہ کرنا، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے دائرے کو، یعنی سامنے منبر پہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ نے ان کے نفوس کی، اور واقعاً خدا پھر زبان میں تاثیر بھی دیتا ہے، بخدا تاثیر دیتا ہے خدا۔ اگر آپ خود عمل کی منزل پر ہوں گے، خدا خود بخود تاثیر آپ کی زبان میں عطا کرے گا۔ خوب، اچھا تیزی سے اب میں آگے بڑھوں کہ مخاطب کے لیے جاذب ہو، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، سب کو سمجھ میں آ گئی۔ اچھا اب آتے ہیں کہ انتخاب موضوع کی روشیں کیا ہونی چاہیے، یعنی کیا موضوع کا انتخاب آپ نے کس طرح کرنا ہے، آپ نے کیا کیا چیزیں میٹر میں آپ نے شامل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ موضوع کے انتخاب میں 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ کون کون سی 3 باتیں اہم ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ محور پتہ ہو آپ کو، ٹھیک ہے، گفتگو کا محور۔ دوسری چیز ہے پیغام، تیسری چیز ہے عنوان۔ آئیے اب اس کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ محور، یعنی گفتگو کا متن محور کے ارد گرد ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے مثال یہاں پر میں نے دی ہوئی کہ ایام فاطمیہ ہوں تو پیغام یعنی وہ جو متن ہے آپ کا ولایت کا دفاع، اسی محور کے گرد، یعنی بی بی فاطمہ زہرا ایام فاطمیہ ہے، ولایت کا دفاع ہو گیا، خطبہ فداکیہ ہو گیا، یا بی بی کی اور سیرت ایز اے زوجہ کیسی تھی، ٹھیک ہے نا، بچوں کی تربیت کیسے کی بی بی نے، اور بیٹی کیسے بن کر دکھایا بی بی نے، یعنی محور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ماہ رمضان المبارک کے اگر آپ دروس کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ محور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ محور جو جس آپ کو ٹاپک دیا گیا ہے آپ نے اسی کے ارد گرد بات کرنا ہے، اور واقعاً 70% تو لوگ اس پہ کام کر لیتے ہیں کہ محور کے ارد گرد بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن 30% نہیں کر پاتے۔ تو آپ لوگوں کو کوشش کرنی کہ پورے 100% محور پہ رہتے ہوئے بات کریں۔ دیکھیے موضوع کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بکھرا دیتے ہیں، یعنی بات کو کہیں سے کہیں نکال کر پھر واپس نہیں پلٹا سکتے، ختم نہیں کر پاتے۔ جب نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا آپ بتائیں گی مجھے؟ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم زیادہ بھی ہو جاتا ہے، دوسرا بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل، سامنے والا جب کنفیوز اٹھے گا تو وہ کیا سنے گا آپ کو؟ دوسرے ٹائم پہ کہے گا کہ ارے یہ تو بہت زیادہ گفتگو کرتی ہیں، پھر وہ مرثیے کے بعد جو ہے وہ اٹھ کر خاموشی سے چپل لے گا اور لے کر چلا جائے گا چادر سنبھالتے ہوئے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا رکھنا ہے کہ جو محور ہو گفتگو کا آپ نے اسی محور کے، جیسے مثلاً اگر امام زمان علیہ السلام کا آپ نے گفتگو بنایا ہے، محور بنایا ہے، تو آپ نے اسی کے گرد رہنا۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گئی، وہاں پہ ٹائم بڑا کم تھا۔ اب میں بڑا پریشان ہوئی کہ ٹائم تو مجھے اتنا کم انہوں نے دیا ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ مجھے کیا کرنا چاہیے اب ان کے یہاں بیٹھ کر، اور موضوع بھی امام زمانہ کا تھا۔ تو میں نے کیا کیا کہ یہ جو ابراہیم بن محزیار والا واقعہ ہے، اس میں جو 3 پیغام مولا کے دیے ہوئے ان تینوں کو ہی پھیلا دیا، بس مختصر وقت میں بہترین پیغام بھی ہو گیا، محور کے گرد بات بھی رہی ہے، اور اس میں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین آیت کو ڈال کر، اور اس کو ان تینوں چیزوں کو تھوڑا کر کے پھیلا دیا۔ محور کے اندر بھی بات رہی، پیغام بھی چلا گیا، اور ساری ہماری گفتگو بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، بہترین ہے نا۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے حجاب پہ اگر موضوع پہ بات کر رہے ہیں ہم، تو حجاب کے موضوع پر بھی ایسے ہی آپ کو حجاب کے ہی اندر پھر گفتگو آپ نے کرنی ہوگی۔ بیٹا ابھی رکھ دو، بعد میں بات کر لیں گے اس کی۔ وہ ان کو جو کہا گیا ہوگا بچیاں وہی کر رہی ہیں نا۔ محمد
ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہاں پر جو ہے وہ دوسری چیز یہ ہے کہ پیغام مجلس میں کیا، جیسے آپ نے یہاں پر کہا پیغام منتقل کرنے کی صلاحیت اور پیغام میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق محسوس ہوا؟ کیا فرق ہے؟ کون بتا رہے ہیں مجھے؟ پیغام اور پیغام منتقل کرنے کی صلاحیت کیا فرق ہے اس میں؟ چلے میں بتاتی ہوں. سامنے والے کے مطلب جو ذاکر لگا وہ اپنے سامنے والوں کے اندر مطلب ان کے بتا رہے ہوں سمجھا رہے ہوں ان کے اندر صلاحیت. یہاں پر کیا ہے آپ کو؟ ہاں بالکل آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ پیغام کو منتقل کر سکیں. آپ گھر سے تو بہت یاد کر کے آئے ہیں، ممبر پہ آ کے بھول گئے. گھر سے بڑی تیاری کی تھی، یہاں آ کر 3 باتوں امام زمانہ کی 3 میں سے 1 بھول گئے. 2 تو بتا دی، 3 کا اعلان کیا اور 2 یاد ہے، 1 بھول گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز کیا ہے؟ صلاحیت ہونی چاہیے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پیغام کی، کہ پیغام جو ہے وہ ہر میٹر میں آپ کے شامل ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر میں آسان بات کروں تو یہ ہو کہ پیغام منتقل کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہ والا پیغام جو ہے وہ آپ کے رجسٹر پہ ہونا چاہیے، جہاں پہ آپ میٹر اپنا تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر ہونا چاہیے. پیغام لازمی آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے؟ مثلا یہاں پر مثال میں نے دی ہوئی بی بی مضاعف ولایت ہے، تو آج ہم کیسے دفاع کریں؟ بات یہاں ایام فاطمیہ کی میں نے کی نا، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے گفتگو کی آپ سے. تو یعنی سب سے پہلے تشخیص یہ ہونی چاہیے کہ بھئی موضوع میں جو ہے وہ پیغام کون سا ہے، کس مجمع میں جانا چاہیے اور کون سا پیغام جانا چاہیے. اچھا یہاں پر ایک جملہ بیان کروں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کو دیکھ کے موضوع بدل جاتا ہے، لیکن یہ بہت بات کی بات ہے، ابھی کی بات نہیں ہے. آپ لوگ جو ابتدائی سٹیج پر ہیں نا، آپ لوگوں کو کمانڈ اپنے ہی موضوع پر جو ہے وہ رکھ کر جانا ہے اور وہی بیان کرنا ہے. اللہ وہ 15 منٹ کی ہو، 20 منٹ کی ہو، 25 منٹ کی ہو، آدھے گھنٹے کی ہو مجلس. جو تیاری کی ہے اس پر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں نے جو پیغام بنایا ہے، جو موضوع بنایا ہے، جو محور میں نے سلیکٹ کیا ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے بعد پھر یہاں پر جو ہے وہ متن ایسا ہو کہ جو مختصر ہو مگر پیغام اس کے اندر ضرور ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا تیسری چیز کون سی ہے؟ عنوان. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علماء جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اشرا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پہلے ایک عنوان دیتے ہیں. جیسے مثلا اگر زیارت ناہیہ پہ بات کرنی تو شرح زیارت ناہیہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی یہ ایک میں نے مثال یہاں پر دی ہے کہ شرح زیارت عاشورہ اگر آپ نے بیان کرنی ہے تو اس کا ایک عنوان جو کہ موضوع سے لیا جاتا ہے وہ ہوگا زیارت عشق. سامنے والے کو چیک کرتا ہے. آپ ابتدا میں بتا دیں مثلا امام حسین علیہ السلام کے خطبات اگر آپ بیان کر رہی ہیں، میں خود جو شب والا خطبہ ہے نا اس پہ میں نے تشریح پوری بیان کی تھی، تو میں نے موضوع رکھا تھا کربلا اوج معرفت. کیا مطلب ہوا؟ پہلے موضوع سمجھائیں گی. کربلا اوج معرفت، معرفت کی بلندی کا مقام کربلا ہے. اور یہ معرفت کی بلندی کہاں سے مل رہی ہے؟ مولا کے خطبات سے. جب خطبات کو تجزیہ تحلیل کریں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ مولا نے مدینے سے نکلتے ہوئے کون سا خطبہ دیا، مولا نے رستے میں کون سا خطبہ دیا، مولا نے صبح عاشور کون سا خطبہ دیا، شب عاشور کون سا خطبہ دیا. اس کو جمع کیجئے، ایک جگہ پہ اکٹھا کیجئے، ابھی سے جمع کرنا شروع کیجئے. اگلے محرم تک انشاءاللہ یہ آپ کی تیاری جو ہے یہ پکی ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی. تو اس میں آپ نے جو عنوان رکھنا ہے یہ سامنے والے کو اس موضوع کے لیے تیار کر دیتا ہے جس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں سارے علماء جتنی تقریریں کرتے ہیں سب کوئی نہ کوئی عنوان ضرور دیتے ہیں اور وہ موضوع سے لیتے ہوئے اپنے عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ شرح اس کی زیارت کے بعد جو ہے وہ ہم بات جب کرتے ہیں یہاں پر عشرہ یا خمسہ تیار کرنا ہو تو مرحلہ آپ کا آسان ہوگا. یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں پر کہ اب یہاں تک یہ جب اوپر سے ہم بیان کرتے ہوئے چلے آئے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو وربلی بتائی ہیں، یہاں تک جب ہم پہنچیں گے تو اب آپ کے لیے میٹر تیار کرنا آسان ہوگا نا یا مشکل ہوگا؟ یہ چیزوں کی روشنی میں آپ کے لیے آسان ہو گئی نا ایک چیز کہ بھئی آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے.
پہلی پکچر آپ کے سامنے واضح ہوگی تو آپ دوسرے کے سامنے کریں گی نا واضح. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک تصویر جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے اپنی مجلس کے لیے وہ پہلے آپ تیار کریں گی, اس کے بعد پھر آپ اور آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر موضوعات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس موضوع پر بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. موضوع کیا ہے, کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ پہلا تو یہی ہے ایام فاطمیہ ایک موضوع ہو گیا. دوسرا, ماہ رمضان میں آپ سے گفتگو کرنے کو ایام علی میں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دروس کے لیے آپ کو کہا جا سکتا ہے, کسی بھی درس میں خواتین کے بلایا جا سکتا ہے. آپ کو کہا ہے مثلا سورہ فرقان, سورہ حجرات کی تفسیر آپ بیان کریں. یہ ساری چیزیں خیال رکھتے ہوئے آپ نے موضوع کو دیکھنا محور میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے. سیکنڈ, مجلس ترہیم, ایصال ثواب کی مجالس, اس کے حساب سے میٹر ہونا چاہیے, اس کے حساب سے محور ہونا چاہیے. تیسری چیز کیا ہے؟ شادی کی مجلسیں, کیونکہ شادی سے پہلے عموماً گھروں میں مجالس رکھی جاتی ہیں, اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ظہری والی واقع جو پوری روایت ہے آئے تھے مولا کی خدمت میں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس روایت پر کمانڈ ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. آ کر مولا سے کہا تھا کہ مولا میں اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کر رہا ہوں, آپ آئیے تشریف لائیے. تو مولا نے کیا جملہ کہا؟ ارشاد فرمایا کہ پہلے ہمارے جد کا فرش اپنے گھر میں بچھاؤ, اس کے بعد پھر ہم آئیں گے. اور وہی ہوا, اور آج تک شیعہ اسی پر ہی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی کی مجلس میں آپ نے کیسے گفتگو, کیسے کلام کرنا. چوتھا, محرم الحرام کی مجالس, سالانہ ہے, عشرہ ہے, خمسہ ہے, 3 ہے, 2 ہے, اسی حساب سے. جیسے مثال میں دوں کہ ابھی مجھے خمسہ ایک پڑھنا تھا 11 سے 15 تک, لیکن ہوا کیا کہ کربلائے معلیٰ سے کل ہی شام میں واپسی ہوئی ہے, تو باقی 3 مجلسیں جو ہیں وہ کیا ہو گئیں, ختم ہو گئیں. اب یہ آج کی اور کل کی 2 مجلسیں مجھے ملی پڑھنے کو, وہ فلائٹ لیٹ ہو گئی تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ 3 مجلسیں. اب جو میں نے ذہن بنایا ہوا تھا 5 مجلسوں کا, اب اس کو میں نے کیا کر دیا. اب میں اگر 5 کے میٹر کو 2 میں بیان کروں گی سمجھ میں نہیں آئے گا کسی کے. مجھے دیا گیا 45 منٹ بولنے کے لیے تو نہیں بول پاؤں گی نا. تو اب مجھے کیا کرنا تھا, اپنی صلاحیت کے حساب سے آپ کو بھی کرنا ہوگا کہ 5 کے میٹر کو 2 میں کیسے کنورٹ آپ کریں گی. میں نے موضوع لیا ہے گھریلو زندگی در سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. اب اس میں چونکہ موضوع ایک ایسا تھا, اس میں فرقان کی 74 نمبر کی آیت میں نے لی ہے, والذین یقولون, جو کہتے ہیں کیا کہ اب لنا, کہ اب ہماری جو زوج ہے اور جو ہماری ذریت ہے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے. وہ لے کر اس کو آگے کر کے یہی 2 موضوع میں نے اٹھا لیے کہ زوج کے متعلق آج کی موضوع کیا ہو گیا کہ میں نے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں جو آپس کے گھریلو زندگی کے لیے وہ بیان کر دیا, سیرت شہزادی فاطمہ زہرا کی. کل انشاءاللہ تربیت اولاد پر بات ہو جائے گی. تو یہ 2 موضوع میں آ گیا. کیوں؟ اس لیے میں جو پریکٹیکل ہے نا وہ بھی میں بیان کر رہی ہوں ساتھ, تاکہ آپ کو سیکھیں آپ کے موضوع کو کیسے ہم بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر شادی کی, محرم الحرام, اور پھر آ گیا درس. اچھا, درس کب ہوگا؟ ابھی محرم میں تو درس ہوں گے نہیں. درس کب ہوں گے؟ کبھی کبھار لوگ جمعے کو, ہر جمعے کو اپنے یہاں رکھتے ہیں درس. جمعے کی درس آپ سے کہی جائیں گے پڑھنے کو. اب آپ پریشان ہو جائیں, بھائی ہم نے تو کبھی, میں نے خود دیکھا ہے ایسی ذاکریں جو یہ کہتی ہیں ہم نے درس تو کبھی نہیں دیا, ہم مجلس کہتے ہیں ہم پڑھ دیں گے, درس نہیں دے سکتے. کیوں درس نہیں دے سکتے؟ جو فضائل والا حصہ ہے وہ درس ہی تو ہے نا, وہ پیغام ہی تو ہے نا, تو اس کو مینیج کریں کسی طرح. یعنی آپ کو ملٹیپل ٹاسک پہ تیاری کرنی ہے. موضوعات آپ کے کیسے ہونے چاہیے؟ ملٹیپل ٹاسک آپ کا ہونا چاہیے. کوئی شادی کی کہے اس کے لیے بھی تیار ہیں, محرم کی کہے اس کے لیے بھی ریڈی ہیں, کوئی درس کے لیے بلائے بالکل تیار ہیں ہم درس کے لیے بھی. ٹھیک ہے. یعنی ہر موضوع پر آپ نے گفتگو کر سکتے ہو آپ. دوسری چھٹی چیز کون سی ہے؟ ولادت معصوم کے جشن پڑھنا. اب اس میں کیا ہوگا, اس میں آپ کو تھوڑا سا مسکرا کر, ہنس کر, شعر و شاعری ڈال کر, کوئی آپس میں گفتگو کر کے, یعنی جس طرح مثال کے طور پر کسی پہ کوئی بات رکھ کر اور بھئی صاحب خانہ کے اوپر آپ گفتگو کر کے بات کریں تاکہ لوگ ہنسیں, تھوڑا سا مسکرائیں, کیونکہ مسکرانے کا ٹائم ہے, ولادت معصوم کی خوشی ہے. تو اس کو یعنی یہ بھی آپ اس طرح اس کو طے کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں انہوں نے بلایا ہے تو ہم آئے ہیں.
اس طرح کہیں گے تو سامنے والا مسکرانے لگے گا خود ہی، تو کیا ہوگا، ایک خوشی کا جشن کا سما ہو جائے گا۔ تو ولادت کے موقع پر آپ نے موضوعات کو اسی طرح اٹھانا ہے جیسے ولادت کے موضوعات ہوتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے دوبارہ سے اس کے اوپر، اگر آپ موت کی مجلس پڑھ رہی ہیں، اس میں شادی کے عنوانات ڈال دیں، اچھا لگے گا؟ شادی کی مجلس پڑھنے کے لیے گئی ہیں اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ عذاب قبر کی باتیں شروع کر دیں، اچھا لگے گا؟ نہیں نا؟ تو یہ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے چہرے کے جو فیس ایکسپریشن ہے نا، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کو موضوعات کے بارے میں بہت اچھے سے پتہ چل گیا ہے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے بات پہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ ماہ رمضان ہے، تو ماہ رمضان میں خطبہ شعبانیہ آپ اٹھا سکتی ہیں کہ خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ تمہاری طرف ہے انسانوں اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، بالرحمت والمغفرت والبرکت، رحمت برکت اور مغفرت لے کے۔ اب کیا ہوگا کہ جو مہینہ رمضان کا ہے، سامنے والے کے ذہن میں خود واضح ہو جائے گا کہ رحمت خدا کی اس مہینے میں، برکت اس مہینے میں، مغفرت خدا کی اس مہینے میں۔ وارفعوا ایدیکم بالدعاء فی صلاۃ اوقاتکم، یعنی اپنی نماز کی اوقات میں تم دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو، تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ بھائی ماہ رمضان میں خدا دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، کہ تمہاری جو سانسیں ہیں وہ تسبیح کا درجہ۔ آپ دیکھیں رمضان کے درس میں یہ ساری چیزیں کتنا سوٹ کرتی ہیں، وہی والی بات آ گئی پلٹ کے یہاں تازہ اور جدید ہو، کہ سامنے والا خود فیل کرے کہ بھئی میں جو سانس لے رہی ہوں، اچھا ہر سانس تسبیح کے برابر ہے۔ کب اعمال کرتے کرتے تھک کر سو گئے، وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اب تمہارا سونا ہر کوئی فیل کرے گا اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ اچھا اب میں تیزی سے جو اہم ترین موضوع ہے اس کی طرف آؤں، ٹائم اینڈ ہونے والا ہے، کہ منبع شناسی۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجلس تیار کرنے سے پہلے آپ نے کہاں سے مجلس تیار کرنی ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا آپ کو کہ کہاں سے آپ نے مجلسوں کو تیار کرنا ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں میں نے 1 2 3 4 5 چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں ایرو کے ذریعے سے۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ علمی کتابیں۔ کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس؟ ایک ریک ہونا چاہیے، اس ریک کے اندر علمی کتابیں ہونی چاہیے، لیکن کتابیں بہت سوچ سمجھ کر لیجئے گا۔ اب مارکیٹ میں ہر طرح کے عقائد کے خلاف بھی کتابیں آ رہی ہیں، پہلے علماء سے کنفرم کیجئے کہ آیا یہ والی کتاب ہمارے لیے صحیح، نام بھی کچھ لے کر آئی ہوں میں، انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو لینے میں آسانی ہو، کہ آپ اپنے اگر سجانا چاہ رہی ہیں آپ اپنی کتابوں کا وارڈروب، تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ میرے ریک میں جو ہے وہ کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کون سی آگئی؟ علمی کتابیں۔ موضوع کو تیار کرنے سے پہلے علمی کتابیں۔ نمبر 2 مقالات، جو کہ بہت ایتھینٹک ویب سائٹس پہ بھی مقالات موجود ہیں۔ تیسری چیز ہے علمی جرائد، جیسے مثلاً کوئی رسالہ ہے، ایسا رسالہ ہے کہ جس کے اندر ایکسٹریکٹ مل جاتا ہے، مثلاً طاہرہ رسالہ ہے، اس کے اندر کیا میں نام لے لیا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں کہ جن میں جو ہے وہ ایکسٹریکٹ آپ کو مل جاتا ہے۔ کوئی بھی علماء کی تقریر کیا ہوتی ہے؟ ایکسٹریکٹ کر کے اس کے اندر بیان کی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا چوتھی چیز ہے موضوعی محور اور منبع، یعنی ایک ایسی کتابیں، ایک ایسا منبع کہ جس میں آپ کا موضوع موجود ہو، جیسے پندِ تاریخ کتاب ہے۔ پندِ تاریخ میں کیا ہے؟ موضوعاتی ہے۔ میزان الحکمت بڑی بہترین کتاب ہے، میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں میزان الحکمت ہونی چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ الفابیٹیکل آپ کو موضوعات ملیں گے۔ اچھا اب الفابیٹ، جیسے مثال کے طور پر آپ نے موت لی ہے موضوع اپنا، آپ نے اجل اس کے اندر سے نکال لیا یا موت نکال لیا آپ نے، اب اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ اس کے اندر اتنی آیتیں، اتنی روایتیں، چھوٹے چھوٹے سے ساتھ اس کے روایات کے ساتھ جو اس کا سیاق و سباق ہے اس کے ساتھ وہ اس کے اندر بیان ہوا، یعنی ہر موضوع پر اس میں میزان الحکمت میں بات کی گئی، آپ کے ہاں ہونی چاہیے، یعنی موضوعی محور اور منبع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آخری چیز کون سی؟ مستند علماء کی تقاریر، ہر ایک کی نہیں، ہر مستند، اور وہ کہ جو خاص طور پہ سند کے ساتھ بات کر رہے ہیں ممبر پر۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور خیال رکھنا ہے کہ
اگر وہ سند کے ساتھ بات کر رہا ہے مستند ہے تب بھی کوشش یہ کیجئے کہ جو اس کتاب کا نام وہ لے رہا ہے اس کتاب میں جا کے دیکھیے ضرور کہ آیا یہ جو بیان کر رہے ہیں عالم دین ہے مستند. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط نہیں کریں گے, لیکن اگر وہ سند بیان کر رہے ہیں تو اس میں کتاب میں جا کر اس کو ضرور چیک کیجئے, کراس چیک کیجئے کہ آیا یہی چیز ہے اسی طرح ہے, تو اس کو بات کو آپ آگے بڑھا دیجئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ جو 6 چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس میں علمی کتابیں, آپ کی جو گلدستہ ہے گھر کا, جو کتابوں کا گلدستہ ہے آپ کا ایک ریک ہے, اس کے اندر کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے. اچھا, موضوع کون سا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس مقتل کے موضوع بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس قرآنی موضوعات پر بھی ہونا چاہیے, حدیثی جوامع, حدیثی موضوع پر بھی گفتگو آپ نے کرنی ہے, اس میں کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. تاریخی موضوعات پر کتابیں ہونی چاہیے, کلامی اور فقہی موضوعات پر آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے, سیاسی موضوعات پر آپ کی کتابیں ہونی چاہیے, تاکہ اگر آپ حدیث تیار کرنے کے لیے بیٹھے مجلس اپنی تو آپ کے پاس ہر کتاب موجود ہو جس سے آپ آرام سے اپنے موضوع کو نکال کر تیاری کر سکیں. اچھا خوب. تفاسیر میں کون کون سی تفاسیر ہو؟ دیکھیے بہت سے لوگ عربی جانتے ہیں, بہت سے لوگ فارسی بھی جانتے ہیں, بہت سے لوگ صرف اردو ہی جانتے ہیں. تو اگر عربی میں چاہ رہے تو مجمع البیان اور فراتی کوفی, یہ 2 تفسیر جو کہ میں صرف نام دے رہی ہوں, رائٹر نہیں دے رہی اس وجہ سے کہ آپ کو جو ہے وہ عربی تو بہت ہی مشکل سے, لیکن بہرحال نام آپ کے پاس ہونے چاہیے. عربی تفاسیر کے نام کو ذہن میں رکھیے گا نکال کے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھئی کوئی تفسیر کا نام لے تو آپ کو ایٹ لیسٹ نام تو پتہ ہو, آپ بتا تو سکیں کہ بھئی عربی میں ہاں ہمارے علماء نے یہ تفاسیر جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ عربی فارسی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تفسیر تسنیم آقا جوادی عاملی کی بڑی بہترین ہے. اب تو اس کا بازار سے اس کو لیپ ٹاپ میں بھی اپنے یا موبائل میں آپ خرید سکتے ہیں اور وہ خرید کر, لیکن ہے فارسی میں پوری, بڑی بہترین ہے. دوسری ہے آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کی ہے تفسیر رہنما, یہ بھی فارسی میں, اور شاید اردو ورژن اس کا آ گیا, مجھے ابھی اتنا ذہن میں نہیں ہے کہ اس کا اردو آیا ہے یا نہیں, چیک کر لیجئے گا تفسیر رہنما کا, لیکن بہرحال فارسی میں بڑی بہترین تفسیر یہ والی. جی ابھی اردو کی طرف آ رہی ہوں میں, ابھی عربی اور فارسی. ٹھیک ہے. اردو میں تو میں بہت ساری لے کر آئی ہوں, اس لیے آپ کو جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, اپنی طرف سے بھی آپ دیکھ کے. ابھی عربی اور فارسی کی میں نے بتائی ہے آپ کو, اب اردو کی طرف آ رہی ہوں. یعنی میں نے آپ کو کیا بتایا, آپ کے گلدستے میں سارے پھول ہونے چاہیے نا, ہر طرح کے. جوادی عاملی کی آپ کو بتایا ہے میں نے تفسیر تسنیم, اور ہاشمی رفسنجانی کی تفسیر رہنما, یہ بتائیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آئیے آپ اگر اردو تفاسیر کی طرف, تو کافی ساری تفاسیر جو کہ ہم جس کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن بالکل بیگننگ طور پر آپ لوگ چونکہ ابھی پڑھ رہے ہیں تو تفسیر نمونہ سب سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی ہے, اس میں آسان الفاظ بھی ہیں, اس کو آپ یوز کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ تفسیر فہم القرآن علامہ رضی جعفر کی ابھی اس کے ترجمہ مستقل آ رہا ہے, اور وہ بھی بہت اچھی, انہوں نے بہت اچھی باتیں اس کے اندر, میں اس میں پڑھ رہی تھی تو بہت اچھی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. تفسیر انوار نجف, تفسیر نمونہ, ہاں بالکل بالکل. اچھا, تفسیر المیزان بھی ہے. اچھا, تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کی جو ہے وہ اردو میں ابھی پوری نہیں آئی ہے, لیکن جہاں تک آئی ہے بڑی بیسٹ ہے. ہاں تفسیر المیزان, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری پسندیدہ تفسیر ہے علامہ طباطبائی کی جو ہے. بتاؤں میں کہ وہ جو بات کرتے ہیں نا, وہ آیت کو کیسے لے کے چلتے ہیں, پہلے اس کو توڑتے ہیں, سوالات قائم کرتے ہیں, اس کے بعد اس سوالات کے خود ہی جواب دیتے ہیں. جب سوالات آپ پڑھ رہی ہوں گے اور شروع میں گھبرا کر بند کر دیں تو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا, لیکن اگر سوالات پڑھ کر آخر میں ان کے جوابات آپ دیکھیں گی نا, بڑا مزہ آ جائے گا آپ کو. بہت اچھی تفسیر ان کی. اچھا ٹھیک ہے, اردو زبان میں اور جو ہے علامہ ذیشان حیدر, میں اصل میں آسان کوشش کر رہی ہوں جو آپ لوگوں کے لیے, اسٹارٹ کرنے والوں کے لیے. علامہ ذیشان حیدر جوادی کی جو تفسیر ہے قرآن کی, محسن علی نجفی کی جو ہے وہ ہے, مقبول احمد صاحب ہیں, فرمان علی صاحب ہیں. یہ کیونکہ یہ وہ تفاسیر ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں.
آپ ان کو لے کر جو ہے وہ ان کی تفسیر سے تھوڑا چھوٹا سے آپ حدیث کے جملات کو تیار علامہ ذیشان حیدر جوادی بڑی آسان ان کی تفسیر ہے, آپ اس میں سے لے کر تھوڑا سا آپ بیان کر سکتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کتابیں کون سی ہونی چاہیے آپ کے پاس؟ چہاردہ معصومین کے حوالے سے مناقب اہل بیت, معجزات آل محمد اور آیت اللہ کاظم قزوینی کی جتنا اردو میں سیٹ آ چکا ہے مہد سے لہد تک, طلوع سے غروب تک, یہ والی جو ہے وہ آپ کتابیں اپنے گھر میں رکھ سکتی ہیں. اب کافی سارے ائمہ کی ان کی اردو زبان میں آ چکی ہیں. پھر اس کے بعد نقوش عصمت ہے چہاردہ معصومین کے حوالے سے, بلکہ اتنی بیسٹ ہے نقوش عصمت تو کہ آپ کو کہیں کسی بھی معصوم کا کچھ پڑھنا ہو, فضائل ہوں, مصائب ہوں, کوئی بھی بات ہو, خود امام حسین کا آپ اٹھا کے دیکھیے کہ اس کے اندر تزکیہ اتنا بہترین کیا ہوا ہے کہ ہر چیز امام کے حوالے سے, امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بڑی بہترین علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ نے بیان کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ مقتل میں آپ کو چاہیے کہ مقتل ابی مخنف ہے یا مقتل مفید ہے. اب اردو میں چھوٹی پتلی سی کتابیں لیکن اردو میں آ گئی, ویسے یہ عربی اور فارسی میں بہت بہترین اس کے اندر میٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سردار کربلا نام کی کتاب ہے, وہ آپ رکھ سکتی ہیں. سوگ نامہ آل محمد ہے, وہ اس میں بھی مصائب بہت اچھے بہترین. بی بی سکینہ کے خاص طور پہ سردار کربلا میں آپ کو اب بی بی سکینہ کے جو ایام آ رہے ہیں اس میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی, اس میں بہت اچھے ہیں. اچھا, شجاعان کربلا ذبیح اللہ محلاتی کی کتاب ہے, اس میں سارے جو امام کے اصحاب ہیں ان کے بارے میں آپ کی گفتگو موجود ہے. اگر آپ کبھی میٹر بنانا چاہیں, موضوع بنانا چاہیں اصحاب امام حسین, تو شجاعان کربلا ذبیح اللہ محلاتی کی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے مقتل مفید, میں نے بتا دیا. حدیث کربلا علامہ طالب جوہری کی, یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے, اس سے بہت آپ کو مدد مل سکتی ہے, لیکن اس کو بیٹھ کر آپ کو پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں تک بات ہو گئی کہ اس میں بہار الانوار کا نام میں نے لکھا ہوا ہے آلریڈی. یہاں پہ جامع تفاسیر میں نمونہ کی ایک مثال دی ہوئی, جامع الحدیث کی مثال, اس میں میزان الحکمت میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آیات اور روایات کو اصلی منبع سے چیک کرنا. کیا مطلب؟ ابھی میں نے کہا کسی کی بھی تقریر سن رہی ہیں, کوئی بنی ہوئی اشرے کی کتاب مستند علماء جیسے مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کی آئی ہوئی ہیں, اگر کوئی آیت اور روایت کا اس میں دیا ہوا ہے کوئی منبع, جا کر چیک کریں. آیات کو اعراب کے ساتھ چیک کریں. کیونکہ اکثر پرنٹنگ میں جو ہے وہ غلطی تھوڑی بہت اعراب کی ہو جاتی ہے, تو یہ جو ہے چیک کرنا, اعراب کا خیال رکھنا. بس میرا ٹائم ہو گیا اور گفتگو بھی تمام ہوئی. تمام مواد کو محفوظ رکھنے کے لیے, میٹر کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرنا. اب یہ آپ کی مرضی ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ ان کو ملتا ہے, لکھا جاتا نہیں ان سے, تو موبائل میں انہوں نے بنایا ہوا ایک اپنا خود ہی سے گروپ بنایا ہوا ہے. اب تو اپنے آپ کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں نا, اس میں جلدی اپنی وائس ریکارڈ کرتی ہیں, بھیج دیتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ محفوظ ہو گیا کم از کم, ہے نا, تیزی سے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, آپ چاہیں تو لکھیں, اس کو لکھ کر آپ محفوظ کر لیں, لیکن محفوظ ضرور کرنا ہے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان یہ ہے کہ علم کو قید کر لو. ابھی کہتے ہیں رسول اللہ کیسے قید کر لو, بالکل دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے, تو لکھ کر جو ہے وہ قید کر لو. تو اب آپ کا قیدی ہو جائے گا وہ. اب آپ جب دل چاہے گا آپ کھولیں گی. ایک رجسٹر ایسا بنا لیجئے کہ جس میں آپ لیا ہوا علم لکھ رہی ہوں. کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے حدیث تیار کر رہی ہیں, ایک رجسٹر ایسا ہو کہ جس میں موضوعاتی کام آپ کر رہی ہوں, بیچ میں لگا کر صفوں کو جو ہے وہ جدا کر لیجئے, حصے بنا لیجئے. مثلا ایک میں چہاردہ معصومین کی باتیں آپ نے کہیں سنی ہیں, آپ وہ اس کو مستند اس کے حوالوں کے ساتھ آپ لکھ لیجئے. کبھی آپ کوئی قرآن کی تفسیر کے بارے میں کوئی جملہ آپ کو کلپ ایسی مل گئی کہ جو آپ نے چیک بھی کر لیا, اس کو ان سارے معیار پر آپ نے بالکل صحیح پایا, اس حصے ملا. اب اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو کہیں قرآن کے بارے میں بات کرنا ہے, کھولا, وہ قرآن کا موضوع سامنے مل گیا. ایسا ہے ایسے ہی آپ کو چہاردہ معصومین کے بارے میں بات کرنی, مثلا کوئی آپ کو پتہ ہے کہ اسپیسیفک مثلا 25 رجب کو آپ نے 7ویں امام کی بات کرنی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ میرے رجسٹر میں اس طرف یہ تیاری ہوئی ہے, آپ کھولیں گی, آپ کو پتہ ہے کہ 7ویں امام میں ساری اہم باتیں موجود ہوں گی. تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے
درس کا اختتام کرتے ہیں کہ خدا وند متعال آپ سب کی اور بالخصوص میری توفیقات میں اضافہ فرمائے، کیونکہ میں مولا کی ایک ادنا سی نوکر ہوں. مولا اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اور آپ سب کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ خدا آپ سب کو باعمل ذاکرہ بنائے، اور جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے یہاں سے اس پلیٹ فارم سے، مدرسۃ القائم کے پلیٹ فارم سے، پروردگار عالم آپ کو جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بہترین امام زمانہ کا ناصر بنائے، اور زمانے کے امام کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے. ہم سب کو امام کے بہترین اعوان اور انصار میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد